پاکستان دیرینہ تنازعات کے پرامن حل کا حامی ہے۔ مشرق وسطی میں حالیہ کشیدگی میں پاکستان نے مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل میں مباحثے سے خطاب، کہا پانی کا بطور ہتھیار استعمال ناقابل قبول ہے، سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی تسلیم نہیں کرتے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا، لاکھوں حاجیوں آج رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ فجر کے بعد جمعرات میں بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، قربانی کریں گے، سر منڈوائیں گے اور احرام کھول دیں گے۔ خرید قربا میں رہ گئے چند گھنٹے باقی، مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش، آخری وقتوں میں بھی بیوپاری قیمتیں کم کرنے کو نہیں تیار۔ امریکی فوج کا جنوبی ایران پر فضائی حملہ، ترجمان سینٹکام نے حملے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان سینٹکام نے بتایا ایرانی میزائل لانچنگ سائٹس اور مائنز بچھانے والی کشتیاں نشانہ تھی۔ امریکی فوجیوں کو ایرانی خطرات سے بچانے کے لیے دفاع میں حملے کیے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا امریکی سینٹرل کمانڈ جنگ بندی کے دوران تحمل کے ساتھ دفاع کر رہی ہے۔ ایرانی میڈیا نے بندر عباس پر 3 حملوں کی تصدیق کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صوبہ ہمزگان کا فضائی دفاعی سسٹم بھی فعال کر دیا گیا۔ خلیج عمان میں امریکی جنگی بحری جہازوں پر میزائل داغے جانے کی اطلاعات ہیں۔ پاسداران انقلاب کا فضائی حدود کی خلاف ورزی پر امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق MQ-9 ریپڈ ڈرون ایرانی حدود میں داخل ہوا تھا جسے تباہ کر دیا گیا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر بھرپور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایران کا امریکی اقدامات پر فیصلہ کن اور قانونی رد عمل کا انتباہ۔ ایران نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگا دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکی فوج نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں ہمزگان کے علاقے میں ایرانی تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا، جو سیز فائر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں جاری سفارتی کوششوں کے دوران امریکی کارروائیوں نے واشنگٹن کی بدنیتی کو بے نقاب کر دیا، جس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کی تمام نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ ایران کسی بھی حملے کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑے گا، اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ مرگ برا امریکہ، اسلامی جمہوریہ کا مستقل نعرہ رہے گا۔ ایران کی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا سوشل میڈیا پر پیغام لکھا، امریکہ کو خطے میں مزید عدے قائم کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مستقبل امت مسلمہ اور نئی اسلامی تہذیب کا ہے، اب وقت کی سوئی کسی صورت پیچھے نہیں جائے گی۔ خطے کے غیور قومیں اور سرزمین اب امریکی فوجی اڈوں کے لیے ڈھال نہیں بنے گی۔ خلیج میں امریکی شرارتوں کے لیے اب کوئی محفوظ پناہگاہ باقی نہیں بچی۔ فوجی اڈوں کے خاتمے سے امریکہ خطے میں سابقہ حیثیت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ دشمن ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے ہدف میں ناکام رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے افزودہ یورینیم کو تلف کرنے کے لیے تجاویز پیش کر دی۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کرے جسے امریکہ لا کر تلف کیا جا سکے۔ افزودہ یورینیم ایران سے مل کر اس کی جگہ پر بھی تلف کی جا سکتی ہے۔ ایرانی یورینیم کو کسی اور قابل قبول مقام پر بھی تلف کیا جا سکتا ہے جس کا جوہری توانائی کمیشن یا مساوی ادارہ تلفی کے دوران گواہ ہو۔ امریکی صدر کے بیان پر ایرانی سفارت خانوں اور قونصل خانے کے شدید برہمی کا اظہار۔ گھانا میں ایرانی سفارت خانے نے ایکس پر لکھا، افزودہ یورینیم گھر میں ہے اور گھر میں ہی رہے گی۔ کینیا میں ایرانی سفارت خانے نے ایکس پر لکھا، ٹرمپ اب تک نیوکلیئر ڈسٹ تصور کے وہم میں مبتلا ہیں۔ پچھلی بار آپ نے اصفہان سے نیوکلیئر ڈسٹ نکالنے کی کوشش میں 12 فوجی طیارے گنوائے تھے۔ بھارتی شہر حیدرآباد میں ایرانی قونصل خانے نے ایکس پر لکھا، اگر ایران نے یورینیم امریکہ کو دینا ہوتی تو جنگ سے بہت پہلے ایسا کر چکا ہوتا۔ ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں قطر میں مذاکرات ہوئے ہیں، دیکھنا ہوگا کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس کام کو انجام دینے کی خواہش ظاہر کی، یا تو وہ ایک اچھا معاہدہ حاصل کریں گے یا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے۔ امریکہ سے مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ حقوق کے حصول کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ایران کے رہبر معظم مجتبیٰ خامنائی کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں
امریکی جارحیت کے خلاف ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، دشمنوں اور ان کے اتحادیوں کے لیے آبنائے ہرمز بند ہے، امریکہ خلیج میں داخل ہوا تو شدید اور دردناک جواب دیا جائے گا۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا، آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری اور امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم ہے۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہوئی تو ہرمز سے گزرنے کا عمل ایران کے طے کردہ انتظامات کے تحت ہوگا۔ سیالکوٹ میں برہمن بیل نے منڈی لوٹ لی، لوگوں کی بڑی تعداد تگڑے بیل کا دیدار کرنے آ رہی ہے۔ مالک کہتا ہے بڑے نازوں سے پالا ہے۔ فیصل آباد والے بھی عید قربان کے لیے پرجوش۔ فیصل آباد میں ایک خاندان بڑی تعداد میں قربانی کرتا ہے۔ قصور کی منڈی میں اونٹوں کی مانگ، پشاور میں پہاڑی بکروں کی دھوم، اسکردو میں پہاڑی یاک موجود، ایبٹ آباد کی منڈیوں میں بھی خوب رش۔ سرفراز کے بادشاہ اور سلطان کی دھوم، سابق کپتان پالے ہوئے بچڑوں کی قربانی کریں گے، کہا بچپن سے جانور پالنے کا شوق ہے، پہلے محبت سے پالتے ہیں پھر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ ہیڈ کوچ نے کال پر حسن علی اور فہیم اشرف کو کراچی آنے کی دعوت بھی دے دی، کہا بقرعید کا کراچی جیسا حسن دنیا کے کسی حصے میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ بیٹنگ کوچ اسد شفیق نے بھی ویڈیو کال جوائن کی۔ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق۔ سی پیک 2.0 کی ترقی، گوادر پورٹ کو علاقائی رابطہ مرکز بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین پر مشترکہ اعلامیہ جاری، چین اور پاکستان کا دفاع، سلامتی اور انسداد دہشت گردی تعاون میں مزید وسعت کا اعلان۔ چین نے مسئلہ کشمیر کو تاریخی تنازع قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق حل کی حمایت دہرائی۔ پاکستان اور چین کا مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کردار جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ اور عزم کا اظہار۔ فریقین جنگ بندی کی پاسداری کریں، چین کی اپیل۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، مشرق وسطی کے تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے، بات چیت کا راستہ اپنائے تاکہ خطے میں جلد امن بحال ہو سکے۔ ایران جنگ کے آغاز سے ہی چین فریقین کے ساتھ رابطے میں ہے۔ صدر شی جن پنگ کے 4 اصولوں کے تحت خلیجی خطے میں امن کی بحالی اور ایرانی جوہری معاملے کی سفارتی حل کے لیے اپنا مثبت کردار جاری رکھے گا۔ امید ہے متعلقہ فریقین اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے، مذاکرات کے ذریعے ایک ایسا حل نکالیں گے جس میں سب کے جائز تحفظات کا خیال رکھا گیا ہو۔ پاکستان کی ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ ٹی آر ٹی کا کہنا ہے، امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی اور سفارتی کردار نے پاکستان کی علاقائی اہمیت کو نئی تقویت دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر حقیقت پسند اور نتائج پر مبنی سفارتی انداز رکھنے والی شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ ان کی سفارتکاری تشہیر کے بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے۔ مشکل حالات میں بھی امریکہ ایران کے درمیان روابط کا سلسلہ برقرار رکھا۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عسکری اور سفارتی ساکھ مزید مضبوط ہوئی۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے نے پاکستان کی علاقائی ساکھ کو مضبوط کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کی مغربی سرحدوں پر دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کو گردوں میں تکلیف، جیل حکام کا ملزمہ پنکی کا SIUT سے طبی معائنہ کرانے کا فیصلہ۔ سندھ جیل حکام کا پولیس کو سخت سیکیورٹی اسکواڈ فراہم کرنے کے لیے مراسلہ۔ جیل پولیس نے پنکی کے اسپتال منتقلی کی تردید کر دی، کہا ملزمہ پنکی کا معائنہ جیل کے ڈاکٹرز نے کر لیا ہے، کسی بھی دوسرے اسپتال منتقل نہیں کیا جا رہا۔ ملزمہ کو گردوں میں تکلیف کی شکایت، معدے اور آنکھوں کے امراض بھی ہیں۔ جیل ڈاکٹرز نے ملزمہ کی حالت تسلی بخش قرار دی ہے۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ جیل کسٹڈی کے بعد تاحال تفتیشی ٹیم پولیس نے پنکی سے تفتیش نہیں کی۔ تفتیشی پولیس کا موقف ہے، بیان کے لیے عدالت سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ PTI کے 50 سے زائد MPs نے وزیر اعلیٰ KP کے خلاف گروپ بنا لیا۔
ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی بھی سہیل آفریدی کی کارکردگی سے نالاں ہے۔ کے پی حکومت کے لیے بجٹ کی منظوری میں مشکلات کا خدشہ۔ سہیل آفریدی نے محسن نقوی سے ملاقات بھی اسی مشکل سے نکلنے کے لیے کی تھی۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی وزیر اعلیٰ کے پی نے حمایت مانگی۔ ترجمان کے پی حکومت شفیع جان کی سہیل آفریدی کے خلاف گروپ بندی کی تردید۔ کہا صوبائی اسمبلی کے اراکین سہیل آفریدی کی قیادت میں متحد اور عوامی خدمت کے لیے پرعزم ہیں۔ پارٹی میں تقسیم کا خواب دیکھنے والے پہلے بھی ناکام ہوئے۔ سہیل آفریدی کو بانی پی ٹی آئی کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ ملک قومی حکومت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بجٹ کے بعد اس میں تیزی آئے گی۔ آنے والے دنوں میں گرینڈ اپوزیشن الائنس کانفرنس بلائے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی اور پیر پگارا کو بھی بلائیں گے۔ قومی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ فواد چودھری کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا امید ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی جلد ملاقات ہو جائے گی۔ ہمیں ہر وہ کوشش کرنی چاہیے جس سے سیاسی درجہ حرارت میں کمی آئے۔ پی ٹی آئی میں موجود زیادہ تر سیاستدان نئے ہیں۔ پارٹی قیادت فیملی اور سوشل میڈیا کے دباؤ میں فیصلے کر رہی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ اسرائیلی فوج کا غزہ کے المغازی کیمپ پر ڈرون حملہ، 5 فلسطینی شہید۔ لبنان کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 12 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافے کا امکان۔ چند بلوچستان سمیت جنوبی پنجاب میں شدید گرمی کی لہر متوقع۔ NDMA نے 31 مئی تک ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر کا الرٹ جاری کر دیا۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی۔ فی تولہ سونا 2400 روپے کم ہو کر 4,75,362 روپے کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $24 کمی سے $4,530 پر آ گیا۔ فی تولہ چاندی 153 روپے کمی سے 8,117 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کے باعث بین الاقوامی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت 1.2% اضافے سے $98.39 ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت 1.3% اضافے سے $92.16 فی بیرل ہو گئی۔ آسٹریلوی ٹیم کے کپتان میچل مارش کی پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں شرکت مشکوک۔ مارش کی جگہ جوش انگلس کی قیادت کرنے کا امکان۔ آسٹریلوی میڈیا کا کہنا ہے میچل مارش ٹخنے کی انجری میں مبتلا ہیں۔ پیٹ کمنز اور ٹریوس ہیڈ نجی لیگ میں مصروف ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچ کی سیریز 30 مئی سے راولپنڈی میں شروع کی جائے گی۔ اور ARY نیوز پر ہوگی بڑی عید پر تینوں دن بڑی انٹرٹینمنٹ۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہوگا ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام۔ باخبر سویرا، ہوشیاریاں، معصومانہ شو میں ہوگی آپ کی پسندیدہ شخصیات سے ملاقات۔ بڑی عید کے 3 دن قہقہوں، خوشیوں اور محبتوں کے رنگ صرف ARY نیوز کے سنگ۔